السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى وفطر الى المصلى فمر على النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فإنی أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما یا رسول اللہ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان دينها متفق عليه۔ معزز ناظرین و سامعین محترم، درس حدیث زجاجۃ المصابیح کی 17ویں حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ کو آپ تشریف لے گئے۔ تو راوی کو یہاں پر شک ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر کے وقت یا پھر عید الاضحیٰ کے وقت، تو پھر راوی کو یہاں پر شک ہونے کی وجہ سے دو عیدوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا گیا کہ فمر علی النساء، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا۔ فقال یا معشر النساء، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا فإنی أریتکن أکثر أہل النار، تم صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، کیونکہ دوزخیوں میں میں نے تمہارا ہی زیادہ حصہ دیکھا ہے۔ یعنی اکثر مرد حضرات کے مقابل میں اکثر عورتوں کو دوزخ میں دیکھا گیا ہے، تو اسی لیے تم صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرو۔ تو عزیزان محترم، اس حکم سے ہم کو صدقے کی فضیلت و اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ صدقہ، جیسے کہ دیگر احادیث میں بھی آیا ہے کہ تم صدقہ دے کر اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، اگرچہ کہ کھجور کا ایک معمولی حصے کے ہی ذریعے ہو۔ تو یہ پھر یہاں پر اس حکم سے ہم کو صدقے کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ یہ آپ کو نار دوزخ سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے اکثر، میں نے دوزخیوں میں تم میں سے اکثر کو دیکھا ہے، تو پھر تم صدقہ کیا کرو، تمہارا وہ صدقہ کرنا تم کو نار دوزخ سے بچا لے گا۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، تو پھر آگے وہ جو صحابیات کی جماعت تھی انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ کس وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوزخ میں سے ہمارا اکثر حصہ کیوں دیکھا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ۔ یہاں پر خواتین کی خاص طور پر وہ دو خصلتیں، وہ دو عادتیں جو ان کو دوزخی بنا سکتے ہیں، ان دو خصلتوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، اور بیان فرما کر اس سے بچنے کی، اس سے احتراز کرنے کی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تاکید فرمائی۔ سب سے پہلی چیز وہ خصلت جس کی وجہ سے خواتین اکثر دوزخ میں جاتی ہیں کہ تکثرن اللعن، تم لعنت کثرت سے کرتی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں پر لعنت کرتی ہو، لوگوں کو برا بولتی ہو، پھر چھوٹی چھوٹی بات کو پھر لوگوں میں عیب نکالتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ چھوٹی باتوں پر جو ہے سنا بد دعائیں دیتی ہیں، تو پھر اکثر تم کیا کرتی ہو، تم اکثر جو ہے سنا لعنت کیا کرتی ہو۔ اور آگے فرمایا کہ وتکفرن العشیرہ، اور اسی طریقے سے تم دوسری خصلت بتلائی گئی جو ان کو دوزخ میں پہنچاتی ہے کہ تم اپنے شوہر کی، اپنے زوج کی تم ناشکری کرتی ہو۔ اس سے زوج کی اہمیت، شوہر کی بھی اہمیت کا اندازہ ہم کو ہوتا ہے کہ اگر کوئی زوجہ اپنی زوج کی، اپنے شوہر کی اگر نافرمانی کرتی ہے، اس کی ناشکری کرتی ہے، تو پھر اس کا یہ عمل اس کو دوزخ تک پہنچانے کے لیے کافی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر دو چیزیں بھی جو بیان کی گئی کہ پھر وہ اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، یعنی کہ دوزخ میں جانے کی وجہ یہ بتلائی نہیں گئی
کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتی ہو یا پھر تم عبادت میں کمی کرتی ہو، بلکہ وہ دو چیزیں، ان کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، وہ دو چیزیں یہ ہے کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور اسی طریقے سے تم ناشکری کرتی ہو۔ تو معلوم ہوا کہ لعنت کرنا اور ناشکری کرنا یہ دوزخی لوگوں کی علامت ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ نے یہ بھی بتلا دیا کہ دوزخ میں کیوں جاؤ گی، اور اس سے بچنے کی تاکید بھی فرمائی کہ تم اپنے شوہر کی ناشکری نہ کرو۔ ذرا سی بات پر اگر تمہارا شوہر تم کو کوئی بھی چیز میں اگر کچھ کمی کر دے تو پھر تم کیا کرتی ہو کہ یہ تم ایسے جملے کہتی ہو کہ پھر شوہر کے دل کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو پھر شوہر کی ناشکری اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اس کی خدمت میں اس کو رہنا چاہیے۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے فرمایا کہ ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم، کہ میں نے کسی ایسی خواتین کو جو کہ عقل اور دین میں ناقص ہیں، کمزور ہیں، نہیں دیکھا کہ جو کہ ایک ہوشیار آدمی کے دماغ کو، اس کی عقل کو لے چلی جاتی ہیں تم میں سے۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوشیار سے ہوشیار آدمی ہی کیوں نہ ہوں، تو پھر ان کی طرف سے جو مکر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے جو فتنہ ہوتا ہے، تو پھر اچھے سے اچھا عقل مند آدمی، اس کی عقل وہاں پر کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ وہ ہیں تو عقل اور دین کے ناقص، لیکن ان کے مکر اور ان کے فتنے میں اور ان کی طرف سے جو کام کیے جاتے ہیں، تو پھر اس میں مبتلا ہو کر ہوشیار سے ہوشیار، عقل مند سے عقل مند آدمی اس کی عقل کام کرنا وہاں پر بند کر دیتی ہے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا، جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے عقل اور تمہارے دین کا نقص ہے، تو پھر صحابیات نے یہاں پر بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور ہمارے عقل کا نقص کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہاں پر یاد رکھنا ہم کو یہ ہے کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے عقل اور دین کے نقصان کی، اس کی کمی اور کمزوری کی، تو پھر یہ فطرتاً ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میں عقل کمزور ہوتی ہے، تو اسی لیے فطری طور پر جو ان کے اندر چیز پائی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام حقائق کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ تم ان کے اندر عقل اور دین کی جو ہے سنا نقص ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے اندر دین اور عقل کا نقص کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الیس شہادۃ المرأۃ مثل نصف شہادۃ الرجل، کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے نصف نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یعنی کہ ایک عورت کی جو گواہی ہوتی ہے آدمی کی گواہی کے مقابل میں وہ آدھی نصف ہوتی ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ میں جب کسی چیز کو ثابت کرنا ہو تو قرآن پاک نے حکم دیا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر دو آدمی تم کو نہ ملے تو پھر ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی وہاں پر کافی ہو سکتی ہے۔ تو پھر عورتوں کی جو گواہی ہے، دو عورتوں کو ایک آدمی کے گواہی کے قائم مقام شریعت نے بنایا ہے، تو پھر ان کی گواہی کے جو آدمی کی گواہی کے مقابل میں جو نصف آدھی مانا گیا ہے، وہ ان کے عقل کے نقصان اور اس کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عقل کا جو نقصان ہے اس کو واضح فرما دیا کہ ان کی جو گواہی ہے، ایک عورت کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے نصف ہوا کرتی ہے۔ قلنا بلا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو پھر بات وہی برحق ہے۔ تو پھر قال فذلک من نقصان عقلها، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے عقل کا نقصان ہے، تمہارے عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ قال فذلك من نقصان عقلها قال أليس هذا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دین کے اندر جو نقصان ہے، جو کمی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب تم ناپاک ایام میں ہوتی ہو تو پھر تم نہ نماز پڑھتی ہو اور نہ تم روزہ رکھ سکتی ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو صحابیات نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ہے، ہم ان حالات میں، ان ناپاکی کے ایام میں ہم ان دونوں چیزوں کو بھی انجام نہیں دے سکتے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فذلک من نقصان دینہا، تو پھر وہ تمہارے دین کے نقصان کی وجہ سے ہے۔ عزیزان محترم،
یہاں پر بالعموم عورتوں کی جو فطرت ہوتی ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایسا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس حدیث پاک کو بیان کر کر اسلام نے، شریعت مطہرہ نے خواتین کے مرتبے کو، رتبے کو گھٹایا ہے، بلکہ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے حقائق کو بیان کیا، اور وہ چیزیں جو خواتین کو دوزخ تک پہنچاتی ہیں اس کو بیان کیا اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ تو پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ رحمت ہے، شفقت ہے امت پر کہ آپ نے ان چیزوں کو بیان فرما کر خواتین کو ان چیزوں سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ تو پھر خواتین کو چاہیے کہ یہ دو چیزوں سے خاص طور پر اس کا اہتمام کر کر کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ کثرت سے لعنت نہ کرے، لعن طعن سے کام نہ لے، تو اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کی وہ فرما بردار رہے اور اپنے شوہر کو وہ راضی اور خوش رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ دو ایسی چیزیں ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر تم میں کے دوزخ میں ہوتے ہو۔ تو پھر یہاں پر بالعموم خواتین کی بات کی گئی ہے، ورنہ چند خواتین ایسے ہیں کہ پھر مرد حضرات سے بھی ان کی عقل بڑھی ہوئی ہے، جیسے کہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن ہیں، اور اسی طریقے سے صحابیات ہیں، پھر افراد اہل بیت کے وہ خواتین ہیں، تو پھر ان کا تقابل ہرگز کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر جو بیان فرمائی ہے بات، وہ بالعموم فطری طور پر جو خواتین کے اندر ہوا کرتی ہیں خصلتیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بیان فرمایا، ورنہ چند خواتین ہیں کہ پھر اس باتوں سے وہ استثناء ہیں، ان باتوں سے ان کو مستثنیٰ رکھا گیا ہے، بلکہ وہ امت کی بڑی بڑی فقیہہ اور محدثہ اور امت کی بہت بڑی جو ہے سنا دین کی خدمت کرنے والی وہ گزری ہیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر جو بھی چیزوں کو ذکر کیا ہے، خاص طور پر خواتین ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اسی طریقے سے مرد حضرات بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، کیونکہ یہ اعمال دوزخیوں کے ہوتے ہیں، دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو بھی ہر ایک کے لیے یہاں پر تعلیم ہے کہ ان بری خصلتوں سے، اس رذیل خصلتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں اس حدیث پاک کے متعلق بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم کو اس حدیث پاک پر اور حدیث پاک کے مفہوم کو کما حق ہو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و بجاہ طٰہٰ و یاسین وما علینا الا البلاغ۔